بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، وقال الصوم لي وأنا أجزى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم اور آپ پر ہمیشہ کی طرح آج بھی بے انتہا احسان و کرم ہے کہ جس نے ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ کہنے اور سننے کا موقع دیا۔ دعا فرمائیں رب دو عالم ہمیں صحیح کہنے اور صحیح سننے اور صحیح سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج آپ سبھی کی خدمت میں رمضان اور قرآن کے موضوع پر کچھ کہنے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ سبھی بغور سماعت فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کو کلام اللہ کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں وہ سب اسی مبارک مہینے میں نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ لکھا گیا ہے کہ رمضان کی 3 تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو صحیفے دیے۔ رمضان کی 6 تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے۔ رمضان کی 12 تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور سے سرفراز فرمایا۔ رمضان کی 18 تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اور رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی دولت عطا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے رمضان اور قرآن کے اندر ایک خاص مشترکہ صفات ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا،
تو قرآن مجید کے بارے میں بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گا. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، رمضان بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ تلاوت سے انوار برستے ہیں. روزے دار پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے انوار برستے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس سے قرب خاص نصیب ہوتا ہے. روزے کے بارے میں بھی فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ تو روزہ دار بھی اللہ کا قرب خاص عطا کرتا ہے. اسی طرح تلاوت میں تشبہ بالحق ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے بھی قرآن کی تلاوت کی، متکلم تو وہی ہے. روزے دار آدمی بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اللہ کے صفات کے ساتھ اس کو تشبہ نصیب ہوا. تو روزہ اور قرآن میں بہت ساری مناسبتیں ہیں، اس لیے یہ مہینہ اللہ کے کلام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے کاش بقیہ سالوں میں اترنے والی رحمتوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ مناسبت بھی نہیں ہے. اکیلے رمضان میں اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ بڑا عجیب مہینہ ہے. اسی لیے اس ماہ میں تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا اس کو عبادت بنایا گیا ہے. لہذا روزے دار کو چاہیے کہ جتنی ہو سکے تلاوت کرے. ہمارے اکابر رمضان المبارک میں تلاوت کا بہت اہتمام کرتے تھے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں اور 3 قرآن مجید تراویح میں پڑھتے تھے. گویا کہ پورے مہینے میں 63 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 70 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے تھے. یہاں ایک اشکال ہوگا کہ عام طور پر قرآن مجید تو کم سے کم 3 دن میں ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ اکابرین روزانہ کیسے 2 3 مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے تھے؟ تو اس کا جواب بزرگان دین نے یہ دیا ہے کہ 3 دن، کم سے کم 3 دن میں مکمل کرنے کی بات جو کہی گئی ہے وہ ناظرہ پڑھنے والوں کے لیے کہا گیا ہے، حفاظ کے لیے اس کی کوئی قید نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پوری زندگی کا معمول یہ تھا کہ 7 دن میں 1 مرتبہ قرآن مکمل کرتے تھے. روزانہ 1 منزل پڑھتے اور 7ویں دن 7ویں منزل مکمل کر کے قرآن پورا کرتے تھے. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو 7 دن میں قرآن مکمل کرنے کے بجائے 3 دن میں مکمل فرماتے تھے، اور جب آخری عشرہ آتا تو روزانہ رات میں تراویح میں قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. دراصل یہ سب قرآن پاک کے عاشق تھے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے بارے میں کہ رمضان کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے رمضان کا نام دیا ہے
ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان دو باتوں کا نام ہے، ایک قرآن پاک کی تلاوت خوب کرنا اور دوسرا کھانا کھلانا یعنی سحری اور افطاری کرانا۔ رمضان ان دو باتوں کا نام ہے، ان دو باتوں کے علاوہ کسی چیز کا نام رمضان نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اپنے درس کو موقوف کر دیتے اور فرماتے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، لہٰذا اپنا درس ختم کر کے موقوف کر کے پورا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت میں صرف کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی یہی باتیں منقول ہیں کہ انہوں نے بھی جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ پاتے اپنا تعلق قرآن سے ان کا مضبوط ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ میں ان کا تعلق قرآن سے کمزور تھا، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ مہینوں میں ان کے تعلقات قرآن پاک سے تو ہوتے ہی تھے، اس سے کئی گنا زیادہ رمضان المبارک میں ان کے تعلقات قرآن سے جڑ جاتے تھے، مضبوط ہو جاتے تھے، اور وہ بھی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر عجیب کیفیت طاری ہوتی، عجیب ان پر اثر ہوتا تھا، اور کیوں نہ ہو، جبکہ جس ذات پر قرآن پاک اتارا گیا ان کے مبارک زبان سے جب قرآن کی تلاوت ہو تو ظاہر سی بات ہے کیوں اثر نہ ہو۔ بہت متاثر ہوتے تھے صحابہ کرام، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم اذا خرجتم عندی، کہ جب تم میری اس مجلس سے نکلتے ہو اگر تم اسی حال پر رہو جس حال پر تم میری مجلس میں رہتے ہو، لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم، ملائکہ تمہاری زیارت کے لیے تمہارے گھروں کو آئیں گے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تکون قلوبکم کما تکون عند الذکر، جس طرح تمہارے قلوب تمہارے دل مجلس ذکر میں ہوتے ہیں ایسے ہی اگر ہر وقت تمہارے دل کی کیفیت رہی لصافحتکم الملائکہ، ملائکہ تم سے مصافحہ کرنے لگے، وتسلم علیکم فی الطرق، اور فرشتے راستے میں تم سے سلام کرنے کے لیے آئیں۔ تو قرآن مجید کی تاثیر بڑی عجیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کی خشیت سے تو پتھر بھی کانپ جاتے ہیں، انسان تو پھر انسان ہے، اسی لیے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہو تو ان کے دل لرزنے لگے، اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگے۔ اللہ رب العزت نے مومن کی نشانی بتائی ہے۔ ہمیں ذرا غور کرنا ہے کہ ہمارے سامنے جب اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہمارے دل اللہ کی تلاوت کو سن کر ڈرتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آتا ہے؟ کیا اللہ کا کلام سن کر تراویح میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس کو غور کرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا، بڑا مؤثر وعظ تھا۔ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی کہ ہمارے قلوب تڑپ گئے، ہمارے دل تڑپ گئے، وظرفت منها العیون، اور ہمارے آنکھیں بہہ پڑیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجلس نبی کے بارے میں تذکرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نعم المجلس الذي تنشر فيه الحکمہ وترجى فيه الرحمہ انه مجلس الذکر، کہ بہترین مجلس وہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مجلس وہ ہے جس میں رحمت برستی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حال کی مجلس ہوتی ہے۔ مجلس الذکر محیات العلم، علم زندہ کرنے والی مجلس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی۔ الغرض تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس مجلس میں بھی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، صحابہ پر اس کا اثر بہت عجیب طریقے سے ہوتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے عینان لا تمسہم النار، عینان لا تمسہم النار، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے، جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ان میں سے ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی خشیت سے رو لے، وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روتی ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ الْبُكَاءُ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت رونا یہ ایک ممدوح عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ وَهُوَ صِفَةُ الْعَارِفِينَ، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت رونا یہ عارفین کی صفت ہے، اللہ والوں کی صفت ہے۔ وَشِعَارُ عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں کا شعار اور طور طریقہ ہے کہ جب اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت ہو تو رونا آئے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور دل تڑپنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اللہ کے کلام کی تلاوت جب ہو تو اللہ کا خوف دل میں آئے اور ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ یہ باتیں اس لیے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ ہم لوگ غور کریں کہ اللہ کے کلام کی جب تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو عارفین والی صفت ہمارے اندر آتی ہے یا نہیں؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آتا ہے یا نہیں؟ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، اور آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ۔ تو اہل صفہ یعنی وہ صحابہ جو صفے چبوترے پر رہتے تھے، اصحاب صفہ یہ آیت سن کر رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس النار من بکا من خشیت اللہ، اللہ کے کلام کو سن کر اس کی خشیت کی وجہ سے جو روئے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من لیالی فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بکا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھنے کے لیے رکعت باندھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور رونے لگے۔
صحابی فرماتے ہیں ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بسم اللہ پڑھے، ثم بکا، پھر رونے لگے، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر رونے لگے، ثم اعادہ، صحابی فرماتے ہیں تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لوٹائی، ثم بکا، پھر رونے لگے، ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لمن تذکر رحمت اللہ، وہ کیا دل تھا کہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ جاتا تھا۔ ہمارے اکابر کے واقعات بھی بکثرت اسی طرح ملتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہ آیت پڑھ کر گزار دیے، پھر اس کو لوٹاتے تھے، پھر روتے تھے، بار بار لوٹاتے، پھر روتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر تشریف لائے، پھر فرمایا اے عائشہ مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، فبکا، رونے لگے، حتی رأیت دموعہ قد بلغت الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور رو رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے آپ کے آنسو مبارک کو دیکھا کہ وہ زمین پر گر رہی تھی، ٹپک رہی تھیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو زمین پر ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے نبی اللہ کا کلام پڑھ کر اتنا روتے ہیں کہ آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے، اور یہی کیفیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ رَجُلًا بُكَاءً، وہ بہت رونے والے انسان تھے، لَا يَمْلِكُ دُمُوعَهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پاتے تھے، اور یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا کہ یصلی بالناس، ایک مرتبہ امامت فرما رہے تھے، دوران امامت اپنی قرأت میں بہت روئے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اتنا روئے حتی انقطعت قراءتہ، رونے کی وجہ سے ان کی قرأت رک گئی۔ ایک صحابی لکھتے ہیں کہ میں تیسری صف میں کھڑا تھا اور تیسری صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رونے کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، سسکیوں کی آواز تیسری صف والے سن رہے تھے۔ تو یہ حال تھا ہمارے اکابرین کا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، دوران تلاوت یہ آیت آئی یوم یقوم الناس لرب العالمین، راوی لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھے بکا حتی خر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب یوم یقوم الناس لرب العالمین کی تلاوت پر پہنچے تو روئے، اتنا روئے کہ راوی لکھتے ہیں حتی خر، روتے روتے زمین پر گر گئے، وامتنع عن قراءت ما بعدها، اور آگے جو قراءت پڑھنی تھی وہ پڑھنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھائی اور دوران قراءت سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا شروع کیے، بکا حتی انقطعت قراءتہ، رونے لگے یہاں تک کہ ان کی آگے قراءت کرنے کی طاقت ہی ان کے اندر نہیں رہی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ
وہ قرات کر رہے تھے، پڑھتے پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے نبلوا اب اخبارکم پر پہنچے، اور جیسے ہی یہ آیت پڑھی اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ ہمارے اکابرین اور اسلاف اور تابعین، تابعین اور صحابہ کرام اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت کا طریقہ تھا۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ وہی قرآن جو صحابہ کی زندگی میں تھا ہمارے پاس بھی ہے، وہی انداز تلاوت جو صحابہ کی زندگی میں تھا ہمارے پاس بھی ہے، وہی رمضان کا مہینہ جو صحابہ کی زندگی میں تھا ہمارے یہاں بھی ہے، وہی مساجد اور وہی دور، وہی زمانہ جو صحابہ کا تھا ہمارے یہاں بھی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ صحابہ کی زندگی میں رمضان کے 2 مہینے تھے، ہمیں 1 مہینہ ملا۔ ایسا تو نہیں کہ صحابہ کی زندگی میں قرآن کا طور طریقہ الگ تھا اور ہمارے یہاں الگ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ صحابہ کے یہاں قرآن کے پارے ذرا زیادہ تھے، ہمارے یہاں کم ہیں، ایسا تو نہیں۔ صحابہ کی زندگی میں جو رمضان تھا وہی رمضان ہمیں بھی ملا ہے، صحابہ کی زندگی میں جو قرآن تھا وہی قرآن ہمیں بھی ملا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ جو تلاوت کرتے تھے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، ان کے قلوب اچھل پڑتے تھے اور اللہ کی یاد میں رو پڑتے تھے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کا اثر نہیں آتا، ہمارے دلوں میں قرآن کی تلاوت اثر انداز نہیں ہوتی، ہمارے رمضان صحابہ کے رمضان جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ اس سلسلے میں غور و فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے رمضان کو صحابہ کے رمضان کی طرح بنانے کی فکر کریں، اگر ہم اپنی تلاوت کو صحابہ والی تلاوت بنانے کی فکر کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے، تو اس کے لیے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر پوری طرح چلیں۔ ہم تابعین، تابعین، اکابرین کے حالات کو ہمیشہ اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دل و دماغ میں رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے ان جیسا بننا بڑا آسان ہوگا۔ لہٰذا کوشش کریں اور محنت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔